اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارا پروگرام سعودی عرب کے یوم الوطنی کے لحاظ سے ہے، سعودی نیشنل ڈے کے حساب سے ہے، اور اس میں ہم سعودی عرب کی تاریخ کے بارے میں ذکر کریں گے، سعودی عرب کی معاشی ترقی کے بارے میں ذکر کریں گے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سعودی عرب کے اندر پاکستانی بزنس مینوں کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا اپورچونٹیز ہیں۔ اور ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں نہایت تجربہ کار، معزز و محترم مہمان گرامی کو مدعو کیا ہے، جن کا ہم تھوڑا سا تعارف کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا سعودی عرب کے بارے میں کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سعودی عرب دنیا کی 20 مضبوط ترین معیشتوں میں سے ایک ہے، یعنی سعودی عرب G20 کا ممبر ہے۔ سعودی عرب کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے، جسے تداول کہتے ہیں، وہ دنیا کی 11 بڑی اسٹاک مارکیٹ میں شمار ہوتا ہے، اور اس مارکیٹ کی ٹوٹل کیپٹلائزیشن $2.5 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں، سعودی عرب کا جو ساورن ویلتھ فنڈ ہے وہ دنیا کے 10 ویلتھ فنڈ میں شمار ہوتا ہے اس کا، اور اس کی جو مالیت ہے وہ 4.62 بلین سے بھی زیادہ ہے، $462 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی جو کمپنی ہے آرامکو، اس کا شمار دنیا کی 3 بڑی کمپنیوں میں ہوتا ہے، ایپل اور مائکروسافٹ کے بعد، اور اس کمپنی کی مالیت ہے $1800 بلین۔ اور دیکھیں، سعودی عرب صرف معاشی لحاظ سے ہی نہیں دنیا میں اس کا نام ہے، بلکہ سعودی عرب ایک بہت ہی ایکٹیو اور محرک ہے پولیٹیکل لحاظ سے۔ سعودی عرب OIC کا، GCC کوآپریشن کونسل کا، اور سعودی عرب عرب لیگ کے فاؤنڈنگ ممبرز میں شمار ہوتا ہے۔ سعودی عرب OIC کا چیئرمین ہے ابھی، اور سب سے امپورٹنٹ بات ناظرین وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر حرمین شریفین ہے، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، جو مسلمانوں کا دارالخلافہ ہے، اور حرمین شریفین کا یہاں پہ ہونا سعودی عرب کو ایک نیچرلی لیڈرشپ پوزیشن دے دیتا ہے۔ تو ہم اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے، اور اس کے لیے میں جو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، میں ان کا بریف انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عبدالمالک مجاہد صاحب، ایک دفعہ پھر شکریہ آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کا، اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکالا۔ عبدالمالک مجاہد صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دارالسلام پبلشنگ کمپنی کے، وائس چیئرمین ہیں پیغام ٹی وی کے، جمعیت اہل حدیث سعودی عرب کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں سیرت النبی کے اوپر اور سیرت صحابہ کے اوپر جو ان کی کتابیں ہیں ان کو بہت پذیرائی ملی ہے، بہت ایکٹیو ہیں یہاں پہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے، کمیونٹی کے ویلفیئر کے لیے۔ اور اس کے بعد ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ شکیل کیانی صاحب ہیں۔ یہ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کی بزنس سکسیس سٹوری ہے، اپنا بزنس ہے یہاں پہ ان کا HVAC ٹیکنالوجی کے تحت ایئر کنڈیشننگ کمپنی کی ڈیزائننگ، مینوفیکچرنگ اور انسٹالنگ کی کمپنی ہے ان کی، جس کے یہ GM ہیں اور کو فاؤنڈر ہیں۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سعودی عرب کے اندر پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور پاکستانی بزنس مینوں کے لیے کتنے مواقع ہیں، اور اس مواقع کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں عبدالغفار مجاہد صاحب۔ عبدالغفار دارالسلام سے ان کا تعلق ہے، آپریشنز کو دیکھتے رہے ہیں 7 سالوں تک، اس کے بعد اب ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیڈ ہیں۔ عبدالغفار یہاں پہ جو نوجوان کمیونٹی ہے اس کی ویلفیئر کے لیے اس میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پاکستان پروفیشنل فورم جو ہے اس کے ایکٹیو ممبر ہیں۔ تو میں مجھے صاحب پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا سر۔ یہ پہلی بات تو یہ سب لوگوں کو مبارک ہو، سعودی لوگوں کو، سعودی عوام کو۔ دیکھیں، یہ سعودی حکومت اور سعودی عوام بڑی مبارکباد کی مستحق ہے جس طرح انہوں نے ترقی کی ہے۔ انہوں نے جتنا سیکیورٹی کا ماحول ہے، جو انہوں نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ پرووائڈ کی اپنے لوگوں کو، جو جاب اپرچونٹی سعودی حکومت نے اور شاہی خاندان نے جو پرووائڈ کیا ہے اپنے عوام کے لیے، ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ان کو، اور ان کا مستقبل بہت تابناک نظر آتا ہے۔ تو اس میں مجاہد صاحب، چونکہ اب تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس میں اس مملکت کی بنیاد کیسے پڑی، اس میں کون سے لیڈر تھے جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا اس کے اندر، اور کس قربانی سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے مجاہد صاحب۔ بہت شکریہ سید تاج احمد صاحب۔ میں ایک دفعہ پھر المجد ٹیلی ویژن کا اور اس کی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ پیغام ٹی وی والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب حضرات کا بھی۔ یوم الوطنی جو ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ خادم الحرمین شریفین
شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور جو ولی عہد ہیں یہاں کے محمد بن سلمان، ان کو مبارکباد پیش کروں، سعودی عوام کو مبارکباد پیش کروں، سعودی حکام کو مبارکباد پیش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اندر جو کم و بیش 25 لاکھ پاکستانی ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کروں کہ یہ وطن، یہ ملک جو ہے اس کو ہم اپنا ملک سمجھتے ہیں، صحیح، اور اس ملک کی ترقی، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی ہم بے خواہ ہیں، ہم نے اس ملک سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ صحیح، جہاں تک تاج اس ملک کی تاریخ کا تعلق ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے اس ملک کا تعارف کراتے ہوئے بلا شبہ اس کی جو اچیومنٹ ہے اور جس مقام پر یہ پہنچا ہے اس کا بڑی اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے۔ میں تھوڑا سا اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ملک جو ہے خاص طور پر آل سعود جو اس ملک کے حکام ہیں ان کی تاریخ کیا ہے۔ دیکھیے یہ نجد کا علاقہ جس میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ریاض، اس کے گرد و نواح، ریاض سے صرف تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ، دیہات کہہ لیں، درعیہ اس کا نام ہے، جی، 20 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ یہ ان کا مدتوں سے، بلکہ میں نے ان کی تاریخ جو پڑھی ہے، کم سے کم 300 سے لے کر 400 سال سے ان کی حکومت چلی آ رہی ہے، اچھا، اور کبھی حکومت جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی، کبھی سمٹ جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، اور حقیقتاً یہ اس کا آغاز جو ہے، اس کی ترقی کا آغاز ہم کہتے ہیں، اس جو شاہ سلمان حافظ اللہ ان کے والد گرامی شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود، وہ اس مملکت کے بانی ہیں۔ ہم ان کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کو بالکل کہتے ہیں نا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹے لیول سے اٹھا کر اوپر لے کے گئے۔ شاہ عبدالعزیز جو ہیں ان کی پیدائش ہے 1876 میں، 1876 میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے والد عبد الرحمن وہ یہاں کے حاکم تھے ریاض کے۔ حالات کچھ اس طرح بنتے ہیں کہ 1891 میں ان کو یہاں سے جلا وطن ہو کر کویت جانا پڑتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز جو ہے ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ اچھا، جس وقت یہ کویت میں گئے ہیں تو وہاں آل سبا جن کی آج بھی وہاں پر حکومت ہے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، وہ ان کے مہمان ٹھہرے۔ عبدالعزیز جو تھے بچپن سے ہی انتہائی زیادہ قابل صلاحیتوں کے مالک تھے۔ میں اس کی آپ کو میری ایک چھوٹی سی مختصر سی سٹوری سنانا چاہوں گا کہ یہ ابھی ریاض کے اندر ان کی عمر ہوگی 8-10 سال کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیلنے کی عمر تھی۔ تو ایک دن ایک شخص آتا ہے ان کے والد کے پاس، عبد الرحمن کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ تعالی عمرک، یہ آپ کا جو بیٹا عبدالعزیز ہے یہ بڑا ہو کر بہت بڑا لیڈر بنے گا۔ ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے نا، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جس نے بڑا ہونا ہوتا ہے نا وہ بچپن سے ہی بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے والد نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر بہت بڑا آدمی بنے گا؟ کہنے لگے دیکھو بات سنیں، آج ایسے ہوا کہ میں جس وقت اپنے محلے کے اندر، یہ گلی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں نے دیکھا تو لڑکے کھیل رہے تھے گلی کے اندر، بازار کے اندر لڑکے کھیل رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آل سعود کے کچھ شہزادے آئے اور انہوں نے آ کے لڑکوں سے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ پاس آئیں، ہمارے ساتھ آ کے کھیلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا عبدالعزیز آئے، تو عبدالعزیز نے آتے آ کے سوال کیا کہ ہمارے ساتھ کون کھیلے گا؟ یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ فرق ہے کہ وہ پہلے پوچھ رہے تھے کہ ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے، اور عبدالعزیز نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کون کھیلے گا۔ اور پھر انہوں نے دیکھتے دیکھتے اپنی ٹیم بنائی اور اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے لڑکوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ تو کہنے لگے کہ میں اس کو واچ کر رہا تھا، تو مجھے اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ یہ بچہ کل کو بہت بڑا لیڈر بنے گا، اور بلا شبہ تاج ان کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے۔ جس وقت وہ کویت کے اندر جاتے ہیں، 15 سال کا نوجوان تھا، وہاں پر جا کے انہوں نے تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، کس طرح ہتھیار جو ہے اپنی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، گھڑ سواری کے ماہر، ہاں جی گھڑ سواری سیکھی، اور اس کے ساتھ تاریخ ہمیں ایک اور بڑی مزیدار بات بتاتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، صحرا میں نکل جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کویت کے اندر بہت لکھوں تک صحرا ہے، تو وہاں پر جا کے لاٹھی کو دور دور سے زمین کے اوپر مارتے تھے، اور وہ کہتے تھے اپنے آپ سے کہتے تھے کہ میں اپنا
कैपिटल, अपनी हुकूमत वापस कब लूँगा? वाह, मेरे वालिद से जो हुकूमत छिनी है जी। उसको मैं वापस कैसे लूँगा? जी और फिर उसमें एक इनकी बड़ी बहन थी, उसका नाम था नूरा, जी अमीरा नूरा। जी ये बड़ी एक अजीम हिस्टोरिकल खातून थी। उसका बहुत बड़ा किरदार है अपने भाई को बनाने का। अच्छा वो अपने भाई को पता क्या कहा करती थी? जी वो कहा करती थी मर्दों को इसलिए नहीं पैदा किया गया कि वो सोते रहें, अच्छा मर्दों को इसलिए पैदा किया गया है कि वो जाके जागें, जाके काम करें। वाह, और फिर कहा करती थी कि देखो जाओ जाके मुकाबला करो, शिकस्त खाओगे ना कोई बात नहीं है, अगली दफ़ा फिर जाके कामयाबी हासिल करोगे, फिर शिकस्त खाओगे कोई बात नहीं, फिर तीसरी दफ़ा फिर जाके हमला करो, फिर चौथी दफ़ा। सही, और जब कभी शिकस्त में हो ना, जी अपना मुहासबा करना, अपने आप से पूछना कि तुम्हें शिकस्त क्यों हुई है, सही, तुम्हारी शिकस्त के असबाब क्या है। सही, इसीलिए मलक अब्दुल अजीज़ जो थे वो बड़ी फ़ख्र के साथ अपने सीने पे हाथ मार के कहा करते आना अखू नूरा, अच्छा मैं नूरा का भाई हूँ। अच्छा, और आपको ये जिस वक्त हम रियाद में दाखिल हो एयरपोर्ट से, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसका नाम है जामे नूरा। ये उसी अजीम खातून के नाम पर जामे नूरा बनाया गया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और मलक अब्दुल अजीज़ अपनी बड़ी बहन, 1 साल बड़ी थी सिर्फ, जी जी उसको ये एक क्रेडिट देते थे कि हर रोज़ शाम के वक्त उसके पास जाके बैठा करते थे। और वो बड़ी मुदब्बर खातून थी, आम खातून नहीं थी। वो अपने भाई को मशवरे देती थी और उसकी कामयाबियों के अंदर, यानी ये सऊदी अरब इतना बड़ा मुल्क ये बन जाना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। एग्जैक्टली, और ख़ास तौर पर इन बदुओं को काबू करना जी। और इनको मुत्तहिद करना, एग्जैक्टली। या तो ताज ये बातें बड़ी लंबी हैं, जी। लेकिन मैं सिर्फ ये आज के इस प्रोग्राम के अंदर जी। जहाँ शाह अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह उनको खराज तहसीन पेश करूँगा, वहाँ उस अजीम खातून नूरा बिनते अब्दुर्रहमान को भी खराज तहसीन पेश करूँगा। और सऊदी हुकूमत ख़ास तौर पर शाह अब्दुल्ला रहमहुल्लाह ने उनके नाम पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो कि बिलाशुबा एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, मुझे सर थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत अच्छा एस्पेक्ट बताया आपने सऊदी अरब की तारीख़ का, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। हम दूसरी तरफ चलते हैं, ज़रा शकील कियानी साहब से यहाँ के बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में सवाल करते हैं। शकील साहब देखें, सऊदी अरब में 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें बिज़नेस स्टोरीज़ बहुत नहीं मिलती। मेरी जब बात होती है यहाँ पे लोगों से, पाकिस्तानी बिजनेसमैन से, तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो इतना ज़्यादा मौजू नहीं है, बिज़नेस करना मुश्किल है। और ख़ास तौर से वो लोग जो यहाँ का स्पॉन्सरशिप सिस्टम है, एक किफ़ालत का जो निज़ाम है जो बिज़नेस के लिए दरकार होता है, वो इसको बड़ा ब्लेम करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ये ऐसा है, ये वाकई एक रुकावट है? अगर ये रुकावट है तो फिर आपने जो अपना बिज़नेस कायम किया वो इन रुकावटों को कैसे दूर किया आपने? तो ज़रा इसके बारे में बताएं कि क्या है, हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ताज भाई, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मज टीवी और पैगाम टीवी का भी कि आज मुझे मौका मिला है यहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि देखें, बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है ना वो हर जगह बहुत अच्छा होता है, और ख़ास तौर पे जैसे आपने अभी बताया कि जितनी बड़ी मार्केट है सऊदी अरेबिया की, इतना ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा काम है कि इसकी इंतहा नहीं। असल जो इशू है वो ये है कि किस राइट डायरेक्शन में जो है वो बिज़नेस किया जाए। और मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ। यहाँ पर मैं अक्सर लोगों को ये सुनता हूँ कि वो कहते हैं जी कि हमारे साथ ये मसला हो गया, हमारे कफ़ील के साथ ये मसाइल हैं, और जिसकी वजह से वो अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि देखिए, मुझे 20-22 साल हो गए हैं सऊदी अरेबिया में, आज तक मेरे साथ तो किसी सऊदी ने कोई मसला नहीं हुआ। और इसी तरह बेशुमार मिसालें हैं। आप 2.5 लाख लोगों की बात करते हैं, 2.5 लाख के अलावा जो बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल में वो भी हज़ारों में होंगे जो अपना बहुत बड़ा सेटअप जो है वो चला रहे हैं। मैं छोटे सेटअप्स की तो बात नहीं करता, बड़े बड़े सेटअप्स हैं जिनकी मिलियंस टर्न ओवर हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो भी हज़ारों के अंदर हैं। और वो सारे यहीं पर इसी जगह पर मेहनत करके बने हैं। जितना ज़्यादा स्कोप मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया के अंदर है। मैं अक्सर अपने मेरे कज़न्स इंग्लैंड अमेरिका में होते हैं तो उनको मैं ये दावत देता हूँ कि देखें, जितना प्रॉफिट रेशो सऊदी अरेबिया के अंदर है इतना आपको किसी मुल्क के अंदर नहीं मिलेगा। और इसकी सबसे बड़ी जो मज़े की बात है वो ये है कि देखें, आप
10,000 ریال کماتے ہیں، آپ کا 1,000 ریال خرچہ ہے، 9,000 ریال جو ہے وہ آپ کی سیونگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ یہاں پر سعودیوں کے ساتھ کفالت میں مسئلے ہیں اور بزنس انوائرمنٹ، جتنا زیادہ آپ، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کے اندر اگر آپ بزنس کریں گے چاہے وہ اپنے بھائی کے نام پر ہی کیوں نہ کریں، 2 4 5 سال کے بعد آپ کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے ہوں گے. سینکڑوں مثالیں پاکستان میں موجود ہیں. یہاں پر اگر کچھ کیسز ہیں بھی وہ میرے خیال میں 1-2% سے زیادہ نہیں ہیں، اور ان 1-2% میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں کی ہی ہوتی ہیں، جو کسی لالچ میں آ جاتے ہیں یا کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہے جو ہے مسائل میں آتے ہیں. ورنہ سعودی عربیہ میں جتنا زیادہ اچھا انوائرمنٹ ہے بزنس لحاظ سے، پروفٹ ریشو کے لحاظ سے، اور اتنا زیادہ اسکوپ ہے. ابھی دیکھیں نیون کا پروجیکٹ چل رہا ہے، بلینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ ہے وہ، اور وہاں پر اتنی زیادہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جس کے لیے مین پاور چاہیے. یہاں پر نئے انڈسٹریل زون بن رہے ہیں، اور ویژن 2030 کے تحت تو آگے والا جو آنے والا دور ہے وہ بے شک، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ. شکیل بھائی بریک پہ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے سمجھ میں آ گیا پوائنٹ. آپ کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اسپانسرشپ سسٹم ہے لیکن وہ ایز سچ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو اگر آپ صحیح سلیکشن ہوتی ہے آپ کی اسپانسر کی، اور آپ دوسری چیزوں کو صحیح پلان کر کے چلتے ہیں، تو مطلب بزنس کیا جا سکتا ہے اور لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں رکاوٹ تو ہے ہی نہیں بالکل. ابھی تو جو سعودی عربیہ کا لا ہے اس میں تو آپ اپنی کمپنی کھول سکتے ہیں، ہر زمین اپنے نام پر لے سکتے ہیں، بزنس پورا اپنے نام پر کر سکتے ہیں، آپ خود کفیل بن سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو پرانی باتیں ہوں گی ابھی کہ کسی کفیل کے نام پر آپ کریں گے. ابھی تو بہت زیادہ اوپن ہے. چلیں اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے شکیل صاحب. تو ہم بریک پہ جاتے ہیں ناظرین، اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے تو ول کنٹینیو فرام دیر جہاں پہ ہم چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین، ہم بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی اب ہم عبدالغفار آپ سے سوال کرنا چاہیں گے. دیکھیں آپ کی چونکہ پاکستان پروفیشنل فورم سے بھی تعلق ہے، اور اس سے پہلے آپ کا چونکہ پبلشنگ سے تعلق ہے، تو سعودی عرب نے قرآن اور سنت کی پبلشنگ کے لیے اشاعت کے میدان بڑے کام کیے ہیں، لیکن اس کی اتنا زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ کون سے بڑے پروجیکٹس ہیں جو سعودی حکومت نے کیے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اپنی جو سعودی عرب کی جو پولیٹیکل پوزیشن ہے اور ان کی جو اکنامک پوزیشن اس کو لیوریج کرتے ہوئے جو انہوں نے قرآن و سنت کے اشاعت کے لیے پروجیکٹس کیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی بہت شکریہ طاہر صاحب. میں بھی پیغام ٹی وی اور مجد کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. تو جہاں تک یہ بات چل رہی تھی کہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، تو میرا خیال سے سعودی عرب کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے قرآن کی خدمت کے حوالے سے وہ ہے مدینہ پرنٹنگ کمپلیکس کے نام سے. اور بہت ہی خوبصورت جو ہے انہوں نے ایک پریس لگایا جس کی اندر ابھی تک جو ہے تقریباً 50 سے زیادہ تراجم جو ہیں وہ انٹرنیشنل جو دنیا میں لینگویجز بولی جاتی ہیں، خاص طور پہ جو بڑی لینگویجز ہیں اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور 50 سے زیادہ جو ہے وہ تقریباً کر چکے ہیں. اور ان کا جو اس سال کا ٹارگٹ ہے وہ 75 کو اچیو کرنے کا ہے، اور 75 لینگویجز میں. جی اور اس پہ کام چل رہا ہے. تو اور پھر ہوتا یہ ہے کہ تقریباً یہ اس کو سیل بھی کرتے ہیں، لیکن جب سیل کرتے ہیں تو ساتھ 1 ملین یا 2 ملین، میں انفارمیشن لے رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سبحان اللہ 1 ملین 1 لینگویج اس کا جو ہے وہ صرف ایک لینگویج کا 1 ملین جو ہے وہ شائع کرتے ہیں، اور پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں مختلف فورم کے ذریعے. اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جب حاجی آتے ہیں ادھر تو ان کے ہاتھ وہ پھر ہر ایک کو گفٹ کرتے ہیں. اسی طرح پھر جس طرح ایمبیسیز ہیں یا ڈیفرنٹ ڈیلیگیشنز جاتے ہیں جو باہر، ان کے تھرو بھی وہ وہاں پہ جو ہے جون سی لینگویج اس ملک میں بولی جاتی ہے وہ اس لینگویج کے حوالے سے بھیجتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں حدیث کے، اور بڑی بڑی جو کتابیں، جو تاریخ کی کتابیں ہیں جن کو اب میرے خیال سے آج کی نوجوان نسل جانتی بھی نہیں، اس کو انہوں نے ڈیفرنٹ لینگویجز میں ترجمہ کرا کے وہ یہاں کا جو وزارت شؤون الدینیہ ہے جو کہ منسٹری آف اسلامک افیئرس ہے، اس کے ذریعے وہ الحمدللہ دنیا بھر میں تقسیم کر رہے ہیں. اور بہت ہی زبردست، میں بڑا حیران ہوا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے لیکن یہ اتنی بڑی داستانیں ہیں کہ
نہیں ڈیفینیٹلی یہ جو پروجیکٹ ہے, یہ کمپلیکس ہے, یہ بہت مشہور ہے, لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں. تو ایسا انہوں نے کہیں اور انٹرنیشنلی بھی کہیں اور بھی اس قسم کے پروجیکٹ بنانے کا پلان رکھا ہے انہوں نے, یا سعودی عرب میں ہی ابھی ہے یہ سر؟ یہ سعودی عرب میں بھی ہے, اور پھر انہوں نے بڑا خوبصورت ایک کام کیا کہ اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, اس کے اندر کافی حد تک جو قرآن مجید ہیں ان کو اپلوڈ کیا ہوا ہے. اچھا. کوئی بھی بندہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ کرا سکتا ہے, یعنی پرنٹ کرا کے اس کو فری. وہ جتنے بھی لینگویجز میں ہیں 75 لینگویج کے وہ سارے اویلیبل ہیں آن لائن, اور ساری نہیں اویلیبل لیکن اس میں میجورٹی اویلیبل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی اپنے ہر ملک میں ظاہر ہے رسائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو یہ ہے کہ وہ لوکل بھی چھاپ کے کوئی اپنی طرف سے فری. تھینک یو ویری مچ. اب مجاہد صاحب, کمنگ بیک ٹو یو سر, دیکھیں سعودی عرب آج سعودی نیشنل ڈے کے حوالے سے پروگرام ہے. سعودی عرب اور پاکستان کے بڑے دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے. مجھے اس کو ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جب بھی پاکستان کے اوپر برا وقت آیا تو سعودی عرب نے مدد کی ہے. پاکستان کی جو ٹوٹل 22 سے 25 بلین کی جو بھی ریمیٹنسز ہیں اس کا 20 سے 25% سعودی عرب سے جاتا ہے. ایٹمی دھماکے کے وقت جب پابندیاں لگائیں بیرونی طاقتوں نے تو سعودی عرب نے تیل مہیا کرنے کا وہ کیا, معاہدہ کیا. جب بھی فورن ریزروز کم ہوتے ہیں تو سعودی عرب آگے بڑھ کے مدد کرتا ہے پاکستان کی. تو ان تعلقات کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تعلقات کی اسپیڈ صحیح چل رہی ہے؟ مطلب تعلقات کو اور اوپر نہیں جانا چاہیے تھا, تعلقات کا اس سرد مہری کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ تو اس تعلقات کے حوالے سے بتائیں. تاج, اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں, میں تھوڑا سا اس میں اپنے ناظرین کو اس سینیارو میں لے کے جانا چاہوں گا کہ جہاں ہم نے اس کا کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ ایک عبقری شخصیت ہے. انہوں نے اس ملک کی بنیاد قرآن و حدیث کے اوپر, قرآن سنت کے اوپر رکھی. اچھا. دیکھیے 1902 میں وہ اس ریاض کو فتح کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ 30 سال گزر جاتے ہیں. 30 سال کے اندر انہوں نے اس ملک کے اندر امن و امان قائم کیا, اس ملک کو ایک نئی جہت عطا فرمائی. اس ملک کے اندر شرک تھے, بدعات تھی, حاجیوں کو لوٹا جاتا تھا, حاجیوں کو قتل کیا جاتا تھا, لوگ حج کے نام پر آتے تھے, ڈرتے تھے, خوفزدہ ہوتے تھے. سب سے جو اہم کام کی انہوں نے یہ کیے, وہ آمنہم من خوف. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر بتائی ہے نا بات, سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے کہ بھوک, اس کا علاج, اور دوسرے نمبر پر امن و امان. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس ملک کے اندر امن و امان قائم کیا. تیسری جو بات انہوں نے کیا, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان, وہ یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر 4 مصلے تھے. ایک مصلی احناف کا تھا, ایک مصلی شافیوں کا تھا, ایک مصلی مالکیوں تھا, اور ایک حنبلیوں کا تھا. 4 جہاد تھی اور 4 مصلے تھے. اور خاص طور پر جب مغرب کی نماز ہوتی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو سیرت یعنی مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں, اس کے حالات لکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا, کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جس وقت آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے, جب ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا نبی ایک ہے, ہمارا قبلہ ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, تو پھر مصلی بھی ایک ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک عبدالعزیز کے بے شمار کارنامے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا, وہ یہ ہے کہ پوری امت کو, پورے مسلم امہ کو ایک امام کے پیچھے انہوں نے اکٹھا کیا. بہت بڑا انیشیٹیو, نو ڈاؤٹ, بہت بڑی بات. اب یہ ہے بنیاد. ایک اور انہوں نے کام کیا, بیت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا دے. چنانچہ انہوں نے عملاً اس کا ثبوت دیا. ورنہ میرے بھائی, مجھے اس ملک میں رہتے ہوئے 40 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. ہم جانتے ہیں ان پڑھ بدو تھے, ان پڑھ قوم تھی, یہاں پہ سورسز نہیں تھے, غربت تھی, افلاس تھی. جب انہوں نے قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی برکات نازل فرمائی, اور یہاں پہ کیا ہوا, پھر 1939 کے اندر تیل نکلتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے خزانے کھول دیے. تاج ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, ورکر آتے ہیں, بڑے بڑے قابل لوگ, انجینئر, ڈاکٹر, اکانومسٹ,
ہم جیسے لوگ بھی یہاں پہ آئے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد بالکل بہت بڑا چینج. اب میں عرض کرنا چاہوں گا, اب میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا. کیا ہوا, ہم لوگوں نے محنتیں کی, اور جس وقت یہاں پہ لوگ آئے, پوری دنیا سے لوگ آئے, انہوں نے آ کے محنتیں کی, اس ملک کو ڈیولپ کیا. جی. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں شروع دن سے جیسے جیسے لوگ آنا شروع ہوئے, تعلقات کے اندر جو ہے مزید پختگی, مزید محبت, مزید زیادہ تعلقات بڑھتے چلے گئے. سعودی عرب وہ ملک ہے جس نے قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے 1947 جب پاکستان بنا نا, جی, تو سعودی عرب پہلا ملک تھا جیسے پاکستان کو تسلیم کیا. جی. یہ بہت بڑی بات ہے. اب تسلیم آدمی اسی کو کرتا ہے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے, کوئی محبت ہوتی ہے. صحیح. اور میرے عزیز, یہ محبتیں جو ہیں پہلے دن سے قائم ہیں, اور میں ہمیشہ یہ بات پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا, اس بات کو پھر ریپیٹ کروں گا کہ کو ہمالیہ سے اوپر اور سمندر کی جو گہرائی ہے اس سے کہیں زیادہ ہیں جی گہرا, اور کو ہمالیہ سے زیادہ اوپر پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں, اور انشاءاللہ یہ تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ہوں گے. چلیے, تھینک یو ویری مچ. میں اس پہ آؤں گا, آپ سے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے مزید. میں ایک سوال کیانی صاحب سے لے لوں. شکیل کیانی صاحب, بزنس پہ بات کی آپ نے, ماشاءاللہ جو آپ نے بات کی بہت اچھی لگ رہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسپانسرشپ کا ایشو نہیں ہے, اگر کوئی بزنس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن حالات ابھی تھوڑے چینج ہو رہے ہیں, تبدیلی آ رہی ہے. یہاں پہ ویژن 2030 لے لیں, کووڈ لے لیں, یا آئل کی پرائسز جو نیچے گئی ہیں اس کی وجہ سے دیکھ ویٹ لگ چکا ہے, اب انفلیشن اوپر جا رہا ہے, سعودائزیشن کا پریشر ہے. ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اپنے شہریوں کو جاب پرووائڈ کرنا چاہتی ہے, سعودائزیشن کا پریشر ہے. تو کیا یہ سب چیزیں اپورچونیٹیز کو کم نہیں کر رہی؟ میں نے بہت سارے بزنس مین کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ حالات پہلے کے مقابلے میں سخت ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات واقعی سخت ہو رہے ہیں یا یہ چیزیں بھی اور اپورچونیٹی پرووائڈ کر رہی ہیں؟ دیکھیں, آپ کے سوال میں ہی جواب ہے, دونوں چیزیں ہیں. تاج بھی دیکھیں, ایسا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے تو پوری دنیا میں مسائل ہیں نا, اس کا شکار صرف سعودیہ یا پاکستان یا کوئی اور ملک نہیں ہے, پوری دنیا اس کا شکار ہے. امریکہ کی اکانومی دیکھ لیں, یو کے کی دیکھ لیں, ہر جگہ جو ہے وہ بے روزگاری بڑھی ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. سعودی عربیہ جو ہے اس میں بھی مسائل ہوئے ہیں, اور پلس جو ان کا نئے قانون ہیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہیں کہ سعودائزیشن زیادہ ہو گئی ہے, ٹیکسز بڑھ گئے ہیں. میرے خیال میں ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے, اس سے پہلے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہے. انجوائمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے, لیکن حقیقتاً ابھی بھی باقی ممالک سے بہت زیادہ بہتر ہے. ایک اور چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے ان حالات کی وجہ سے کہ اسکریننگ ہو گئی ہے. جو چھوٹے موٹے بزنس مین تھے جو بہت کم پرائسز دے دیتے تھے, جو ان کی وجہ وہ جو ہیں وہ ختم ہو گئے. اچھا. جو اصل بزنس مین تھے جن کی جڑیں مضبوط تھیں وہ ابھی بھی الحمدللہ قائم ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بزنس کم ہوا ہے اور وہ پوری دنیا میں ہوا ہے, صرف سعودیہ میں نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید بہت زیادہ ابھی آگے اپرچونٹیز ہیں, اور بہت اچھی اپرچونٹیز آنے والی بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں. اچھا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, جس بندے نے, جس بزنس مین نے 20-30 سال کاروبار کیا ہے اور تھوڑے سے حالات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکا, اس کا مطلب ہے اس نے اچھا بزنس نہیں کیا, اس نے اچھے ریلیشنز نہیں بنائے. صحیح. کام تو ابھی بھی مارکیٹ میں ہے, بے شمار کام مارکیٹ میں ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. صحیح. تو میں جو سمجھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, ٹف ٹائم ہے, لیکن جو اچھے تجربہ کار بزنس مین ہیں وہ اس وقت کو گزار لیں گے, اور آگے اچھا وقت آنے والا, اپارچونیٹیز ول کیپ کمنگ, اپارچونیٹیز آتی رہیں گی. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو. عبدالغفار, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. ایک اور, چونکہ آپ کا نوجوان پاکستان PPF سے تعلق, پاکستان پروفیشنل فورم سے, یہاں پہ لوگوں کا جو ایکسپیرٹ کمیونٹی ہے ان کا جنرلی میں سنتا ہوں کہ جی جب بچے یہاں سے اسکول سے فارغ ہوتے ہیں تو اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں, اور اگر اچھی یونیورسٹیز ہیں تو اس میں انہیں آسانی سے داخلے نہیں مل پاتے یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر. تو کیا اس لحاظ سے آپ کی کیا ریسرچ کیا کہتی ہے, کیا ایسا ہی ہے کہ داخلے نہیں مل پاتے, یا گورنمنٹ نے کوئی چینجز کی ہیں یا چینجز ہونے والی ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ ان کا جو ویسے بیسکلی جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بیچلرز کرنا ہے تو یہ پہلے 2 سال کا عربک کا کورس کرواتے ہیں, یعنی یہ ان کی شرط ہے کہ پہلے 2 سال آپ نے عربک کا کورس کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ پھر
یونیورسٹی میں جو بھی آپ نے ڈگری لینی ہے، اور اس میں صرف اسلامک ڈگری نہیں، عام طور پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ اسلامک ڈگری لوگ یہاں پہ لینے آتے ہیں شریعہ کی یا اس طرح کی، لیکن میں یہ بڑی ہی شاندار یونیورسٹیز ہیں، یعنی کہ فرسٹ 300 جو ان کی رینکنگ ہے اس میں کنگ سعود یونیورسٹی ہے، پیٹرولیم یونیورسٹی ہے خبر میں ہے، جدہ میں ہے، پھر ادھر جامعہ امام ہے. ان ساری یونیورسٹیوں میں صرف اسلامی نہیں بلکہ الیکٹرانیکل انجینئر اور دوسری انجینئرنگ ہے، آئی ٹی ہے، یہ سارے کورسز جو ہے آفر کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل فری میں آفر کرتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا ان کا کرائیٹیریا ہے کہ مطلب آپ کے مارکس اچھے ہوں یا اس طرح، لیکن بالکل فری ہے، بلکہ الٹا وہ مکافہ دیتے ہیں اس کے اگینسٹ، یعنی کہ آپ کو تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں. اور میں تھوڑا سا جانا چاہوں گا جو مدینہ میں یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ جو ہے، تو میں اس کے حوالے سے انفارمیشن لے رہا تھا کہ وہ 1961 سے بنی، اور اب تک اس سے 30,000 جو ہیں وہ الحمدللہ گریجویٹس ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹس. اور ایک وقت میں تقریباً 22,000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پر ڈے ہوتے ہیں. اور بڑی مزے کی اور بڑی یونیک بات یہ ہے کہ 140 سے 150 یا اس سے بھی پلس جو ہے وہ تقریباً ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس میں داخلہ لیتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ 50,000 لوگ جو ہیں اپروکسیمیٹلی وہ اپلائی کرتے ہیں، جس میں سے انہوں نے صرف 1500 جو ہے ان کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے. اور ایک اور بڑی حیرت کن بات تھی میرے لیے کہ کئی ایسے ممالک ہیں جو مجھے بتانے والے نے بتایا، جو وہاں پہ میں نے جب معلومات لی، انہوں نے کہا کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں صرف 2-3 مسلمان لوگ تھے، یعنی کہ باقی ساری جو ہے کمیونٹی وہ نان مسلم ہے، لیکن صرف 2-3 مسلمان لوگ ہیں. تو یہاں سے پھر باقاعدہ جن ممالک میں ذرا مسلمانوں کی یعنی کم ہے پاپولیشن، یہاں سے جاتے ہیں باقاعدہ، وہاں پہ جا کے وہ ان کو کنونس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ کے پڑھیں. اور بڑی مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جب وہ ادھر آتے ہیں تو ادھر ان کو رہائش کا بندوبست، ادھر جو ہے اگر فیملی ہے تو فیملی کی رہائش ملتی ہے، پھر ان کی آنے جانے کا خرچہ، پھر ان کو مکافہ ملتا ہے. تو بالکل ایک بات میں چھوٹی سی بڑی مجھے بڑی خوشی ہوئی، جی وہ بالکل یہ تھی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ جب عام طور پہ پاکستان کے جو ہوتے ہیں وہ تو جاتے ہیں تدریس میں لگ جاتے ہیں اس طرح، تو جو یورپین کنٹریز سے آتے ہیں وہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اکثر جو یہاں سے جاتے ہیں تو یا وہ وہاں کی ایمبیسیز میں یا کونسلیٹ یا ایمبیسڈر لگ جاتے ہیں، یا یہاں پہ جو ان کے ایمبیسیز ہیں سعودی عرب میں ادھر وہ لگ جاتے ہیں. پھر کئی اس میں ایسے ہیں جو منسٹر بنے اور بڑے بڑے اچھے لیول تک گئے. تو یہ میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے. تھینک یو. میں سمرائز کروں کہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے یہاں کی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے، ایکسپیرٹس کے لیے. اور جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں اس میں تو باقاعدہ یہ انکریج کرتے ہیں اور باہر سے بھی لوگوں کو باقاعدہ مدعو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ماسٹرز میں جانا تو پھر وہ عربک کی شرط بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین، ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آئیں گے تو دوبارہ مجاہد صاحب سے کنٹینیو کریں گے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں، جو کہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور لوگ اس کے بارے میں بہت جاننا چاہتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو اب ہم مجاہد صاحب کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. مجاہد صاحب، سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے دیکھیں، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا بہت پرانے تعلقات ہیں. سر، ان تعلقات کا عوام کو فائدہ ہونا چاہیے، عوام تک اس کے ثمرات پھل پہنچنے چاہیے. ابھی ہم نے دیکھا کووڈ کے دوران جس طرح پاکستان ریڈ لسٹ میں شامل ہوا، پاکستان کے جو کچھ پڑوسی ممالک تھے جہاں پہ کووڈ کی صورتحال بہت خراب تھی، پاکستان میں صورتحال اتنی خراب نہیں بھی تھی لیکن پاکستان بھی ریڈ لسٹ میں شامل رہا، کافی عرصے تک شامل رہا. پاکستان کے عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید انہیں کوئی ترجیحی طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا اور یہ ہٹا لیا جائے گا، یہ ریڈ لسٹ سے پابندی ہٹا لی جائے گی. اسی طرح کشمیر کے حوالے سے OIC کی طرف سے وہ سپورٹ دیکھنے میں نہیں ہے جو عوام ایکسپیکٹ کر رہے تھے. افغانستان کے حوالے سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اور زیادہ پاکستان کو بیک کیا جائے، اس طریقے سے ہو. تو یہ 3 ایشوز میں نے منشن کی. اس کے علاوہ اور بھی 1-2 چیزیں ہیں جن پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تاج دیکھیے، یہاں سے ولی عہد پاکستان جاتے ہیں جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ان کا ہسٹوریکل ان کا استقبال ہوتا ہے. ایک جملہ وہ اپنے اسپیچ کے دوران وہ کہتے ہیں کہ میں سعودی عرب کے اندر پاکستان کا کیا ہوں؟ ایمبیسڈر. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا
کہ پاکستان اور سعودی عرب کے اندر وہ کچھ تعلقات، یہ وقت وقتی بات ہوتی ہے. دیکھیے ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے، آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اچھی طرح واقف ہیں. ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ تعلقات، اس کے اندر سرد مہری بھی آتی ہے، کچھ حالات، کچھ انٹرنیشنل حالات، کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور خاص طور یہ جو کورڈ ہے اس نے تو بہت سارے حالات جو ہیں، پاکستان میں تو پھر انہوں نے فلائٹیں کھولی رکھی. ہندوستان کو دیکھ لیں، ہندوستان کی تو بالکل ٹوٹلی تو ہے ان کی فلائٹیں بند ہیں. خیر میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ عوام کو نہیں علم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بحیثیت مجموعی ہمیشہ دیکھا جاتا ہے پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. پاکستان کے مفادات یہاں پر ہیں اور سعودی عرب کے مفادات پاکستان کے ساتھ ہیں. ابھی مثال کے طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں افغانستان کا مسئلہ ہے. افغانستان کے مسئلے میں پاکستان اور سعودی عرب کا موقف بالکل ایک ہے الحمدللہ. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے اوپر ہم ایک پیج پہ ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور خاص طور پر مجھے اس میں کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب، وہ نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے یہاں کے ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، یہ بھی نوجوان نسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو دونوں جو ہیں وہ اس معاملے کو، معاملات کو سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان اور سعودی عرب. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، یہاں کے عوام اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے جو قریب ترین وفادار اگر کوئی ملک ہے تو وہ پاکستان. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج ہمیشہ تیار ہے حرمین شریفین کی دفاع کے لیے اور کسی بھی ضرورت کے وقت کے لیے. بالکل. مجھے صاحب اب میں شکیل صاحب آپ کی طرف، چونکہ وقت کم ہے، آخری کوشچن. بہت سارے لوگ ہیں ایکسپیٹ پاکستانی کمیونٹی کے اندر، یہاں پہ 20 سال 30 سال کام کرتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں، ان کو اینڈ آف سروس بینیفٹس ملتی ہیں، ان کے پاس سیونگ ہوتی ہیں. ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پاکستان میں جا کے کچھ کاروبار کریں، جا کے اسٹارٹ کریں. وہ ان کی خواہش ہوتی ہے بعض اوقات کہ یہاں پہ کام کیا جائے. آپ ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیا ان کو ٹرائی کرنی چاہیے؟ کیا حالات ایسے ہیں؟ یا اگر ٹرائی کرنی بھی چاہیے تو کیا چند 2 یا 3 ایسی چیزیں جو ان کو کرنی چاہیے جو لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں؟ چونکہ آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ نے بزنس بلڈ کیا ہے، تو میں آپ سے سننا چاہوں گا یہ. جی بہت شکریہ تاج بھائی. دیکھیں ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے 30 سال نوکری کی ہے نا، جب وہ نوکری ختم کرے، ریٹائر ہو، تو اس کو کم از کم بزنس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. اچھا. اور اگر وہ سوچنا چاہتا بھی ہے تو اکیلے بزنس نہ کرے، کوئی اچھا پارٹنر ڈھونڈے. اور بزنس سبھی اچھے ہیں، ٹائم لگتا ہے، ہر بزنس میں ٹائم لگتا ہے. ٹرینڈ یہ دیکھنا ہے کہ آئی ٹی کا دور آگے آ رہا ہے یا انڈسٹری، کون سی انڈسٹری جو ہے وہ جو ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. اب ایئر کنڈیشننگ کی انڈسٹری جب تک سعودی عربیہ ہے، سورج ہے، اے سی چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایسی انڈسٹری ہے کہ ہمیشہ یہ پھیلے گی، بڑھے گی. دوسری طرف آئی ٹی بہت زیادہ آج کل جو ہے وہ دور آئی ٹی کا ہے، فیوچر آئی ٹی کا ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بزنسز ہیں سب میں سکوپ ہے سعودی عربیہ کے اندر. اور جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، نوکری پیشہ لوگ، اکیلے یہ جو ہے نا وہ بوجھ نہ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں، ورنہ لاس کریں گے. کیونکہ جس بندے نے 30 سال ہمیشہ نوکری کی ہے، وہ ایک دم سے یا تو اس کا کوئی پرانا ایکسپیرینس ہے، تھوڑا بہت وہ کاروبار کرتے رہے ہیں، پھر تو اچھی بات ہے. کیا غلطیاں کیا کرتے ہیں لوگ؟ سم مسٹیکس وچ پیپل نارملی ڈو. اصل میں وہ بس خواب دیکھتے ہیں کہ شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا بزنس مین جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے اور بہت اچھا چل رہا ہے، تو بس ہر بندہ اس میں جمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر ایک بزنس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر بزنس کے وہ بزنس اچھا چل رہا ہے تو میں بھی کر لوں گا بغیر ایکسپیرینس کے، یہ بہت بڑی، سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. عبدالغفار، ویری کوئکلی، یوم الوطنی کے حوالے سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں سعودی عوام کو اور یہاں کی جو حکومت ہے ان سب کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے، اور دیکھنے میں بھی آ رہا ہے نوجوان نسل ان کی جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے، بزنسز میں آ رہی ہے، جابز میں آ رہی ہیں، اور اپنے کندھے پہ خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور ہر دن جو ہے، ہر آنے والا دن جو ہے ان کے لیے بہت
جو ہے سمجھے بہتر ہو رہا ہے پچھلے دنوں سے، بہت آنے والے دن بہتر ہو رہے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا پاکستانیوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے جو ہے نا ایمانداری سے، اپنی محنت سے پاکستان کا نام جو ہے وہ سعودی عرب میں جس طرح پہلے روشن کیا، اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں نا ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس چیز کو رکھنا میرے نوجوانوں سنبھال کر. بس یہ میں میسیج دینا چاہوں گا. ویری گڈ میسیج. مجھے سب کمنگ بیک ٹو یو سر، بہت اچھا آپ نے تاریخ بتائی، اور واقعی جب میں سعودی عرب کو دیکھتا ہوں کہ جو پچھلی دہائی میں سعودی عرب کے چاروں طرف ہوتا رہا ہے، مڈل ایسٹ بڑا ٹرمول کا شکار رہا ہے، چاہے وہ سیریا ہو یا ایجپٹ ہو یا لیبیا ہو یا یمن ہو، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی سعودی عرب کے اندر رکھی ہے، یہ بہت ہی قابل ستائش چیز ہے کہ اس حکومت کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. تو آپ یوم الوطنی کے حوالے سے مزید کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسیج دینا چاہیں گے یہاں کے عوام کو؟ تاج، میں یہاں کی حکومت اور یہاں کے عوام کو، پاکستانی عوام کا یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج حرمین شریفین کی دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اپنا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں. بالکل. اور ہم ان کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں اگر خدا نخواستہ سعودی عرب کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا، پاکستان کا بچہ اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. بالکل. انشاءاللہ اس کے لیے ہم قلباً و قالباً ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس ملک کو ہم خوشحال پرامن ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس ملک کی ترقی ہماری ترقی ہے. خدا نخواستہ اگر اس ملک کا کوئی دشمن ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے. اگر اس ملک کے ساتھ کوئی مدد کرتا ہے یا کوئی حامی ہے تو ہم اس کے دل و جان کے ساتھ حامی ہیں. ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں کی عوام کو، یہاں کی حکومت کو، کہ پاکستانی عوام، اور میں نیابتاً یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں پیغام ٹی وی کی طرف سے ہماری جو یہاں پہ جالیہ ہے، یہاں پہ سعودی عرب کے اندر 25 لاکھ پاکستانی ہیں، ان کی طرف سے کہ ہم آپ کے دل و جان کے آپ کے ساتھ. جی بالکل. تھینک یو. میں بهذا المناسبة نرفع إلى مقام السامي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين بأنه نحن قلبا وقالبا مع السعودية، وإن شاء الله سوف ترون بأنه نحن معكم بأي مصيبة بأي مشكلة. الباكستان شعب والجيش الباكستاني معكم ما شاء الله، وإن شاء الله سوف تروننا بأنه نحن لن نتخلف بأي المشكلة. وجزاكم الله خير الذي أنتم قدمتم لباكستان والشعب الباكستان بجميع المواقف الذي جاء، سواء فيضانات أو يعني مشاكل، أي مشاكل جاء فأنتم الحمد لله معنا ونحن معكم. وجزاكم الله خيرا. مجھے سب بہت زبردست، مطلب آپ نے آپ کے دل سے نکلتی ہوئی یہ عربی زبان میں جو آپ نے پیغام دیا ہے بہت زبردست. اور شکیل بھائی آپ کی طرف سے مطلب یوم الوطنی کے موقع پہ what would you like to say, just what message you would like to give، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ we are closing the program، اس کے بعد پھر مجھے صاحب کے پاس آ کے ہم کلوز کریں گے انشاءاللہ. یوم الوطنی پورے سعودیہ کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ جو پاکستانی یہاں پر ہیں وہی انشاءاللہ سعودی عربیہ کے دفاع کے لیے کافی ہیں. اگر کوئی مشکل آن پڑتی ہے انشاءاللہ ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں. جی ویری گڈ. تو مجھے صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ کہہ دیا. ابھی ہمارے پاس 2-3 منٹ ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا اور آج ہم یہ کہیں گے جی اس حکومت کا، جی یعنی خاص طور پر اس کرونا میں انہوں نے جو باہر کے رہنے والے ہیں، جو بیرونی سوان پاکستانی ہوں، انڈین ہو یا کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو، جی جس طریقے سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے، ایکول ٹریٹ کیا ہے جی بالکل اپنے ہاسپٹلوں کے اندر. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا مجاہد صاحب. یہ بالکل بتانا چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا ہے سب کو ایکولی. بالکل انہوں نے کسی سعودی کا یا غیر سعودی کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہونے دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے عوام کی طرف سے، شعب کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اپنی طرف سے یہاں کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिस तरीके से उन्होंने इस कोरोना का मुकाबला किया है, जी, यानी अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस कितनी तकरीबन कम व बेश 100 तादाद रह गई है मरीज़ों की, और वो बतदरीज अल्हम्दुलिल्लाह कम होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ की हुकूमत जो है वो बेदार मगज़ है, वो लोगों की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखती है, उनको पता है कि क्या रुकावटें हैं, क्या मसाइल हैं। और एक और बात जिसकी मैं तरफ, अमन, अमन एक ऐसी चीज़ है कि यकीन जानिए ताज दुनिया जहान की नेमतें हों और अगर अमन ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया के उन ममालिक में से है जो कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम क्राइम्स हैं, बहुत कम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना किरदार इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, इस मुल्क की डेवलपमेंट में, इस मुल्क की तरक्की में, पाकिस्तानियों का और दूसरे फार्मर का भी। लेकिन मुझे भी कहने में कोई हरज नहीं है कि जब हम लोग काम करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये मुल्क हमारा अपना मुल्क है, ये हमारा कोई बेगाना मुल्क नहीं है। हम अगर इनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूँगा नाजरीन कि ये जो अभी सऊदी गवर्नमेंट है ये एक मिसाली गवर्नमेंट है, इसलिए कि देखें हम जो जिस किस्म के रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो विजन दिया है 2030 में, जो उनके प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन देख रहा हूँ, जितनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, आई रियली गिव क्रेडिट कि इसके जितने पॉजिटिव असरात नज़र आएंगे आने वाले वक्तों में, और फाइनेंशियल फील्ड के अंदर हो या टेक्नोलॉजी के अंदर हो या आईटी के अंदर हो, और मुजाहिद साहब ने जैसा कि अभी जिक्र किया जिस तरह इन्होंने कोविड को हैंडल किया है, जिस तरह ये पॉलिटिकली इतना एक्टिव हैं इंटरनेशनली और इकॉनमी के अंदर जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, तो हमारी नेक ख्वाहिशात है सऊदी हुकूमत के साथ, सऊदी गवर्नमेंट के साथ कि ये और तरक्की करें इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ वी वुड लाइक टू क्लोज द प्रोग्राम नाजरीन। और इससे पहले मुजाहिद साहब एक मजद को हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ की इंतज़ामिया का, और ये जो हमारे साथ शबाब हैं, और ख़ास तौर पर हमारे आज के जो प्रोड्यूसर है हमारे मलक नदीम शेर साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से हम मिल के एक दफ़ा नारा लगाते हैं, पाक सऊदी ताल्लुकात जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, सऊदी अरब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच सामीन। फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह।